اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن معرفت منتظر میں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے، اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور روکو ٹی وی کے ذریعے سے۔ اس پروگرام میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے پچھلے ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، جیسے اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہیں اور بالکل جو ہے وہ آشکار ہیں کہ اس کا نام ہی جو ہے وہ معرفت منتظر ہے، یعنی معرفت منتظر یعنی منتظر کی پہچان۔ منتظر جو ہے وہ حضرت امام عصر علیہ السلام ہے، اور منتظر جو ہے وہ شخص ہے جو امام کے انتظار میں کر رہا ہے، انتظار کرنے والا ہے، وہ منتظر ہے۔ یعنی وہ منتظر حضرت امام زمانہ علیہ السلام، اور منتظر جو ہے وہ تمام عالم ہے، ہر دنیا کا ہر وہ شخص منتظر ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، یعنی فَانْتَظِرُوا، تم لوگ انتظار کرو، اور میں بھی انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی منتظر تم لوگوں کے ساتھ منتظرین میں سے ہوں۔ تو گویا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے انتظار کرنے والوں کے ساتھ ساتھ حضرت ذات باری تعالی بھی منتظرین میں سے ہیں، اور اس آیت سے بہت سارے اس کے تفاسیر بھی ہو چکے ہیں کہ یہ آیت دقیق انتظار حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اس میں اشارہ موجود ہے۔ یعنی ایک چیز اس سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انتظار کرنا ہے، اور اس کا کوئی وقت جو ہے وہ مشخص نہیں ہے۔ جیسے کہ روایات میں بھی یہی ہے، جب کسی امام سے پوچھا جاتا تھا کہ امام حضرت امام عصر علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے، تو اس کے جواب میں امام فرماتے تھے، اس ہر دور کے امام جیسے حضرت امام صادق علیہ السلام، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ ہوگا تو امام آئیں گے، یعنی وہ گویا علامات بتاتے تھے، کبھی وقت جو ہے وہ مشخص نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو شخص امام زمانہ علیہ السلام کے لیے وقت کو مشخص کرے اور کہیں کہ امام نے کل آنا ہے، یا 2 سال کے بعد آنا ہے، یا 5 سال کے بعد آنا ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے، چونکہ اس کا وقت جو ہے وہ مشخص نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ جو ظہور کا ہے، یہ آیت بھی اسی چیز کے اوپر اشارہ ہے کہ فَانْتَظِرُوا، پس تم لوگ انتظار کرتے رہو، فَانْتَظِرُوا، انتظار کرتے رہو، اور میں بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ خدا کا فرمان ہے۔ تو ہم لوگوں کو انتظار کرنا ہے، اور انتظار کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو انتظار کرنے والوں میں سے ظاہر ہے کہ کچھ ایسے عادات ہوں گے، کچھ ایسے خصلات ہوں گے جو کہ ہم نے اپنے وجود کے اندر داخل کرنے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ انتظار کرنے والا ہے۔ یعنی ہمارا حلیہ جو ہے وہ انتظار کرنے والوں کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم پوری دنیا میں جو ہے فسق، نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، ہم فسق کر رہے ہیں، فجور کر رہے ہیں، ہر قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور پھر دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم منتظرین امام زمانہ علیہ السلام میں سے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یقیناً یہ منتظرین کا جو ہے وہ شیوا نہیں ہے، بلکہ منتظرین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبغۃ اللہ ما احسن الصبغہ، یہ خدا کا رنگ ان کی اوپر ہوتا ہے، اور خدا سے اچھا رنگ اور کون سا رنگ ہوگا۔ تو گویا کہ اس کے ہر چیز سے، اس کے ایک قدم سے، اس کے ایک سانس لینے سے، حتیٰ لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ یہ منتظرین میں سے ہے، وہ اہل ذکر ہونا چاہیے، خدا کا ذکر کرنے والا ہونا چاہیے، وہ
اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دشمن بھی دیکھیں تو اس کو کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے اس کا دل جو ہے وہ خدائی دل ہے، اس کا قلب جو ہے وہ خدائی قلب ہے، اس کے جو خصلات اور عادات ہے وہ اللہ کے بندوں والے خصلات ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں خاص طریقے سے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی، اور اپنے افعال کو ہمیں خدائی افعال بنانے ہیں۔ یہ ایک انتظار کرنے والے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ ہم امام زمانی ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہراً درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں جس طریقے سے اس موضوع کی طرف یعنی ظہور امام زمان علیہ السلام کی طرف جتنی اہمیت دی گئی ہے، حتیٰ قرآن میں فرمایا کہ اشرقت الارض بنور ربہا، یہ سرزمین جو ہے وہ آپ کے رب کے نور سے نورانی ہو جائے گی۔ تو مفضل صحابی حضرت امام صادق علیہ السلام وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے میرے مولا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، یہ ربہا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ رب زمین یعنی پروردگار زمین جو ہے یہ امام زمین ہے، یہ امام زمین ہے، یعنی پروردگار زمین، چونکہ ربہا ہا کی ضمیر عرض کی طرف جا رہی ہے، یعنی زمین کا پروردگار جو ہے وہ وقت کا امام ہے، اور یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو وہ پورے کی پوری زمین جو ہے وہ اس کی نور سے نورانی ہو جائے گی۔ اور پھر مفضل کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جب وہ تشریف لے کے آئیں، ہمارا 12واں تشریف لائیں، تو لوگوں کو چاند اور سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ منزلت ہے امامت کا، یعنی گویا کہنا یہ ہے کہ یہ نور جو ہے دو طریقے سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ ایک جو ہے یہ شاید ہدایت کا نور ہو کہ پورا ہدایت جو ہے وہ زمین میں پھیل جائے، اور مکمل طور پہ وہ باطن کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور ہر طرف ہدایت ہی ہدایت، اور خدائی لوگ جو ہے وہ ہر طرف خدا ہی خدا ہوگا اور اسی کے بندے ہوں گے۔ تو یہ بہرحال اس طریقے سے نقل کر چکے ہیں۔ اور اگر دوسرے حدیث کی طرف جو کہ حضرت رسالت مآب، یہ پہلی والی حدیث بھی مرحوم مجلسی نے اپنی شہر آفاق کتاب بحار الانوار میں یہ لکھ چکے ہیں، اور مرحوم صدوق اس کو کمال الدین و تمام النعمہ میں لکھ چکے ہیں۔ اور پھر دوسری جو روایت جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے، اس کو بھی مرحوم مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار کے اندر واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ جب صحابیوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے سوال کیا کہ آپ کی جانشین کتنے ہیں، تو حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہے، اور اس میں سے سب سے پہلا میرا بھائی حضرت امیر المومنین ہے۔ یعنی روایت کے جملے کچھ ایسے ہیں کہ فرمایا میرا بھائی، تو صحابیوں نے اٹھ کے کہا کہ آپ کا بھائی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی امیر المومنین، یہ میرا بھائی ہے، اور یہ سب سے پہلے جو ہے وہ میرے جانشین ہوں گے۔ اور اس کے بعد مزید 11 افراد ہیں، جن میں سے آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ اس کا نام میرے نام ہے، اور اس کی کنیت جو ہے وہ میری کنیت ہوگی، یعنی اسمہ کا اسمی و کنیتہ کل کنیتی، اس کا جو ہے اسم، اس کا نام جو ہے وہ میرے نام کی طرح ہے، اور کنیت جو ہے اس کی میری کنیت ہے۔ تو یہ، اور جب پھر رسالت مآب نے فرمایا جب وہ آئیں گے تو وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اس طریقے سے بھر دے گا جیسے پہلے ظلم اور جور اور ظلمات سے بھری پڑی تھی، یہ دنیا اسی طریقے سے عدل سے اس دنیا کو پر کر دیں گے۔ اور یہ وہ ہوں گے کہ انہوں نے پھر سے روایت کا جملہ یہ ہے، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا، کہ جب وہ تشریف لائیں، جب وہ تشریف لے کے آئیں گے
تو یہ باطل ختم ہو ہی جائے گا اور حق جو ہے اس کا بول بالا ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ مکمل سرزمین جو ہے وہ خدائی سرزمین ہو جائے گی۔ اور خدائی سرزمین سے مراد قطعاً ابھی بھی خدائی سرزمین ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو ہے اللہ کے بندے جو ہے وہ خالص بندے سرزمین میں رہیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لا کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے امامت میں نماز پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاتا رہے گا۔ تو اگلی حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو پھر رسالت مآب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ المہدیو من ولدی، مہدی علیہ السلام میرے فرزندان میں سے ہے، وجہہ کوکب الدری، اس کا چہرہ جو ہے وہ کوکب الدری ہے، ووجہہ کوکب الدری وجسمہ کا جسم اسرائیلی، اور اس کا جسم ہیکل اس کی جو ہے وہ ایسی ہیکل ہوگی کہ وہ قوی ہوں گے، اور وَلَوْنُهُ كَاللَّوْنٌ عَرَبِيٌّ، اور اس کا جو لباس ان کا لباس جو ہے وہ عربی لباس ہوگا، یعنی عربی لباس میں ملبوس ہوں گے۔ تو بہرحال بہت سارے احادیث روایات کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال جیسے اس پروگرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم ایک عالم کو بلاتے ہیں اور ان سے سوالات جوابات کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ حضرت علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں اور مزید ان کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں انشاءاللہ علامہ صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت ہیں؟ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو ہم امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ کی نہایت ہی مصروف زندگی کے باوجود آپ نے بہر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں تشریف لائے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ جی قبلہ، پہلا سوال جو ہے وہ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ دیکھیں قبلہ، ہر چیز کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظاہر ہے کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی غرض جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ سبحان اللہ۔ میں سب سے پہلے امام حسین 4 ٹی وی چینل کربلا معلیٰ سے آپ حضرات کا، امام حسین میڈیا گروپ کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں۔ مولا سلامت اور آج 24 ربیع الاول آغاز ہے ان ایام کا جنہیں ختم مرتب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 ربیع الاول کو یوم الحزن منانے کا اعلان کیا۔ میں سب سے پہلے پورے گروپ کو، آپ کے تمام میڈیا کے دوستوں کو اور کربلا معلیٰ کے سرزمین پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو، اور بالخصوص ولی العصر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد امجد نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تعزیت تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو موجودہ دور ہے، اس دور میں سرکار امام حجت علیہ السلام کی ظہور کا مقصد، غرض و غایت، ایک ایسا سوال ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت امام اور وجود امام کو سمجھنا پڑے گا۔ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ تمام تر سوالات، اعتراضات سب تشنہ نہیں رہے، تمام سوالات کے جواب موجود ہیں۔ بے شک
اکثر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ وجود امام ضروری ہے، اور جب ضرور ہوگا تو اس کی مقصدیت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نجم الملت سرکار علامہ نجم الحسن قرابی بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام تھا دنیا علمیت میں. بالکل. انہوں نے خوب فرمایا تھا کہ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم، سبحان اللہ. جان لیتا ہے اگر کوئی تو جان پرور پی ہو. سبحان اللہ. چھپ کے گر پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئیم، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. سبحان اللہ. اور جب تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو آپ کے سوال کے مطابق کہ ان کے ظہور کا مقصد کیا ہوگا، تو مقصد سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کائنات کیوں بنائی گئی. جی بے شک. ظاہر ہے کہ جتنی اللہ کی برگزیدہ نمائندہ ہستیاں تشریف لائیں، ان کا مقصد وحید یہ تھا کہ دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا اور ظلم و فساد کا مکالا ہو. بے شک. تو جب سرکار حضرت الاسد علیہ السلام ظہور فرما ہوں گے، جن کی ظہور کی علامات دن بدن ظاہر ہو رہی ہیں، بے شک. اور علماء کرام کا تاریخ دانوں کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر علامات ظاہر ہو چکی ہیں. بے شک. تو آپ تشریف لائیں گے بحکم خدا. ہم تو روزانہ یہ دعا کرتے ہیں مولا تشریف لائیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مولا جب تشریف لائیں گے تو مقصدیت کے اعتبار سے وہ تمام مراحل طے ہو جائیں گے بے شک. کہ جو ابھی نامکمل ہیں. یعنی وہ آئیں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے، بے شک. عدل انصاف کا قیام فرمائیں گے. بے شک. اسی طرح جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح عدل و انصاف سے بھر جائے گی. سبحان تو اللہ. دنیا میں ہر طرف ظلم و فساد ہے اور نفس نفسی کا عالم ہے، ظلم اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکا ہے. ایسے میں ہم اور آپ سب بلکہ تمام عدل و انصاف کے خواہش مند دعا گو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مقصد ظہور امام علیہ السلام، اس ظہور کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے، تاخیر کیوں ہے، کسی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بیان اپنی گزارش پیش کی کہ میری عجلت پہ تو عجلت کی شکایت کر دی، اپنی تاخیر تو تاخیر مشیت کر دی، کہہ دیا آئیں گے تم قریب محشر، آپ نے تو میرے سرکار قیامت کر دی. سبحان تو اللہ. آپ کا نام قیامت ہے، آنا بھی قیامت بے ہے. شک. بے ہم شک. شب و روز اس انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ظہور فرمائیں اور دنیا کو عدل انصاف سے بھریں، تاکہ اس دنیا کا مقصد پورا ہو. بے شک. اللہ نے جو دنیا بنائی تھی، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی. یہ دنیا بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میرے بندے عدل انصاف کی راہ پہ چلیں، بے شک. ظلم فساد کا قلقمہ ہو. تو جس نے اپنے رب کے بنائے ہوئے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہنا پڑا کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، ہزاروں سال گر سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا. تو جن کی خاطر کائنات بنی، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین مصطفیٰ علی. ہم انشاءاللہ تعالی سرکار کے ظہور پرنور سے اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا کر سکیں گے. بے شک. کیونکہ عبادت ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. نماز پڑھنا یا دیگر واجب عبادات بجا لانا یہ اللہ پہ احسان نہیں ہے ہمارا. بالکل. لیکن ہم احسان مند ہیں ان ہستیوں کے کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت سکھائی. بے شک. میرے مولا کائنات امام زمان علیہ السلام کے جد امجد فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے پالنے والے، علی تیری عبادت نہ تیری جنت کے شوق میں کرتا ہے نہ تیری جہنم کا. اس لیے عبادت کر رہا ہے علی کہ تو لائق عبادت ہے. تو یہ لائق معدت ہستیاں دنیا میں تشریف لائیں گی اور ان کا میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وارث تشریف لائے گا. اور آج جو دنیا حیران و پریشان ہے، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں،
ڈھونڈے گو تو شہر میں قانون ملے گا، سبحان اللہ، طرز داؤدی سے فیصلے فرمائیں گے، اور یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، یہ ہر چیز سب کو معلوم ہے، بس آپ دعا فرمائیں، وہ تشریف لائیں تاکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو۔ اور بے شک، انہوں نے دنیا میں آگے جو اللہ نے ان کو بھیجا تھا، ہمیں تو بھیجا تھا عبادت کے لیے، بے انہیں شک، کیوں بھیجا تھا؟ خود اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا اور آپ کا مقصد عبادت ہے، ان کا مقصد رحمت ہے، تو جب آئیں گے تو رحمتوں کا بول بالا ہو جائے گا۔ بے دعا شک، فرمائیں انشاءاللہ، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے، ان کے جد اعلیٰ رسول خدا نے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، امام زمان علیہ السلام کے دادا نے فقط زندگی میں 2 کام کیے تھے میرے دوستو۔ اگر صاحب ایک کام یہ تھا جی، کہ اپنے دشمن کو چھوڑا نہیں تھا، واہ، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں، اسی ماشاء اللہ، مقصد کے لیے واہ، رمضان تشریف لائیں گے۔ بہت ہی پیارا جواب علامہ صاحب آپ نے دیا، اور بہت کچھ آپ نے کم الفاظ میں بہت سارا جس کو کہا جائے مطالب کو بند کر لیا۔ تو ایک سوال میں یہ کر لوں آپ سے کہ ظہور کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کون سے بنیادی اقدامات کریں گے؟ اس کا جواب پہلے سوال سے مسلسل ہے، جی بالکل، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو ہمیں تو بڑا ڈرایا جاتا ہے، بے قہر شک، و غضب اور اتنی سختیاں بیان کی جاتی ہیں ہمارے محراب منبر سے جی، کہ مولا کے ظہور کو اچھمبے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی، دیکھیے، یہ چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، بے شک، اور جتنا ہمیں خطبات میں واعظین اپنے واعظ میں ہمیں ڈراتے ہیں بالکل، کہ مولا جب تشریف لائیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور انسان سوچتا ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے جو ہمیں مولانا صاحبان منبر، صاحبان محراب بتاتے ہیں؟ بالکل، تو اس مقصد کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کیا ہے۔ بے شک، جو اللہ ہے اسی طرز کا اللہ کا نمائندہ ہے، بے شک، اور اگر آپ اس بات پہ غور فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو قہار و جبار بتانے والے امام زمانہ علیہ السلام سے بھی وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو اتنی سختیاں ہوں گی، اتنا نعوذ باللہ جبر ہوگا، نہیں جو کہتے ہیں قہر و غضب ہوگا، نہیں۔ اللہ کو ہمارے بر صغیر کے بہت ہی جید قسم کے شاعر تھے، جی، کیونکہ ہمارے شعراء رگے گل سے بلبل کو پر نہیں باندھتے، بالکل، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے شاعری کیا کرتے ہیں۔ بے شک، تو پاکستان میں اسی اسلام آباد ہمارے دارالحکومت میں ایک جی، شاعر گزرے ہیں جنہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، جی، حضرت جوش ملی آبادی۔ بالکل، انہوں نے ایک بات کی تھی جس سے آپ کے جواب کے لیے جی، ایک اشارہ ہے کہ اللہ کو قہار بتانے والوں، واہ، اللہ کو قہار بتانے والوں، اللہ تو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں، واہ، 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 تو جو سبحان اللہ، رحمت زمین کا بالکل، بیٹا حضور فرمائے گا کہ جن کے وجود کو سب مان چکے ہیں۔ کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام، ولی العصر علیہ السلام پیدا ہوں گے، کچھ جی، جو ہمارے یہاں کی روایات ہیں جو غیر مسلم بھی مانتے ہیں، جی، اہل سنت بھی مانتے ہیں، مکتب تشیع کا عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں، آپ پردے غیبت میں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مصلحت ہے، بالکل، اور جب ظہور فرمائیں گے تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آؤں نہ آؤں، اللہ کو، چونکہ اللہ والا ہے، اللہ کا نمائندہ اللہ کے اذن سے آئے گا، بے بے شک، اذن اللہ ظہور فرمائیں گے، اور جب بے بے شک، اذن اللہ ظہور فرمائیں گے تو جو بھی فرمائیں گے وہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا، جو بھی کریں گے وہ اللہ کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا۔ لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ آگے کسی پہ سختیاں کریں گے، نہیں، رحمت العالمین کا بیٹا ہے، رحمت ہی رحمت ہوگی، رحمت کے سبحان بادل اللہ، چھائیں گے، سبحان اللہ، چھٹ جائیں گے۔ یہ کہنا کہ میرے مولا جو اقدامات کریں ان میں پہلا قدم کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا مقصد ہی عدل الہی کا قیام ہے۔ بے شک، توحید کے اصول دین کا پہلا اصول کیا ہے؟ توحید کے بعد عدل ہے، بے اور شک، عدل کا قیام اس خانوادہ کی ان ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جس کا ان سے بزم الس وعدہ کی روز الس وعدہ لیا گیا تھا، اور جی، بے کوئی شک، یہ نہ سمجھے کہ آپ کے فیصلے کسی اور انداز کے ہوں گے۔ میں نے گفتگو کی ابتدا میں عرض کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح فیصلے کریں گے، بالکل، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے، میرے مطالعے میں یہ بھی چیز آئی ہے
کہ آپ باقاعدہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام وہ اپنے علم سے فیصلے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ علم سے فیصلے کرتے ہیں، اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے ودیعت کردہ ان کو ہوں گے، تو امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ کے بھی ماشاءاللہ نمائندے ہوں گے۔ ایک ظفر عباس کشمیری صاحب نے معرفت زمانہ میں لکھا کہ آپ کے گورنرز جو ہیں ان کی ہتھیلیاں ٹیلیکس سسٹم کا کام دیں گی، اور آپ جو کہیں گے، جو کسی پہ چارج ہوگا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی اب وہ اس الزام کو مسترد کر سکے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے فیصلے ہوں گے تو عدل کا خود قیام ہوگا، اور پہلا بنیادی قدم یہ ہوگا کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے حقدار کو اس کا حق ملے، جس سے ظالم اپنے انجام کو پہنچے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس دن کو منتظر ہیں۔ ہم روزانہ دعا امام زمانہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں مولا تشریف لائیں، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پہلے اقدام سے عدل کا بول بالا شروع ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے دعا گو بھی ہیں، اور یہ مصمم ارادہ ہے ہمارا، دعا ہم یہی کرتے پالنے والے، ہمیں انصاران امام زمانہ میں شامل کر، اور ہم اس قابل کہ مولا تشریف لائیں، ہم مولا کی زیارت کے قابل ہو سکیں، تاکہ ان کے تمام اقدامات سے ہم استفادہ کر سکیں، حق کا بول والا ہوگا، کفر کا مکالا ہو جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت ہی اچھا جواب تھا، اور نہایت ہی سادہ الفاظ میں جو کہ ایک عام آدمی بھی آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ میں میرا دل کر رہا ہے کہ آپ سے ایک سوال جو ہے، چونکہ مومنین جو ہے وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج کرتے ہیں، تو وہی سوالات ہم آپ سے کرتے ہیں۔ تو کچھ مومنین نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ انتظار کے اعتبار سے، مثلا ایک شخص ہے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر ہے، اور ظاہر ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا امام تشریف نہیں لائے ابھی تک ظاہراً، تو اگر کوئی شخص اس حالت میں یعنی انتظار کے حالت میں دنیا سے چلا جائے تو کیا اس کی یہ جو انتظار ہے، ظاہر ہے وہ اس نے اتنی زحمت اٹھائی ہے جس کو کہا جائے، تو اس کا یہ ضائع چلی جائے گی یہ محنت، یا کچھ ہے آگے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا اعلان ہے لیس للانسان الا ما سعی، بے شک انسان جو صحیح کرتا ہے وہ اتنا پا لیتا ہے۔ بے شک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں سرکار حجت علیہ السلام کے ظہور میں کتنی ہم صحیح کر رہے ہیں۔ ہم اور کچھ نہ کر سکیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا، بے شک۔ اور ہم شب و روز بعمل انداز سے اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے، میرے اپنے خیال میں خوش عقیدہ ہونا کافی نہیں، بے شک۔ صحیح العقیدہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور صحیح العقیدہ آدمی کب ہوگا؟ جب وہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد کو سمجھے گا۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نعمتیں ہم روز و شب استعمال کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر نعمت کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ معصوم علیہ السلام آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ اپنے دسترخوان پہ مخلوق خدا کو دسترخوان کے فیض سے فیض فرما رہے ہیں۔ دو شخص جو آپس میں بیٹھے تقریباً زبانی لڑائی میں مصروف تھے، ٹکرار کر رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تو یہ کیوں نعمت کو ضائع کر رہا ہے؟ تو میرے مولا نے دیکھا، مولا نے اس سے پوچھا بھائی کس بات پہ فساد ہے، کس بات کی لڑائی ہے، کیوں تکرار ہو رہی ہے؟ وہ کہتا مولا آپ قرآن کے وارث ہیں، یہ کھا بھی رہا ہے ضائع بھی کر رہا ہے۔ مولا مسکرانے لگے، تیرا مقصد کیا ہے کہنے کا؟ کہتا مولا آپ نے خود ہمیں قرآن پہنچایا، آپ قرآن کے وارث ہیں، قرآن کا اعلان ہے کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، سبحان اللہ، کہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرح بخیل نہیں ہے کہ کھلا کے حساب مانگتا رہے۔ بڑا حیران ہوا، مولا پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا؟ میرے مولا فرماتے سنو غور سے، وہ نعمت کہ جس کا تم سے سوال کیا جائے گا وہ ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ ولایت علی علیہ السلام وہ نعمت عظمی ہے کہ جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم ولایت علی ابن ابی طالب کو بعض از اقرار توحید و رسالت
اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں، حرز جا بنا لیں، اس عقیدے پہ قائم رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنی کسی کوشش کو ضائع ہوتا نہیں دیکھ رہے۔ بے شک، ہم ان کی رعیت ہیں۔ بے شک، کیا اگر ہم سے ہمارے والدین چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب مانگتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ یاد کیا تو نے نہ کیا، تو جس نعمت کے بارے میں کہا گیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ سبحان اللہ، یعصمک من الناس۔ کہیے آج ہم ہر طرح سے پریشان حال کیوں ہیں؟ ہم عمل کی بات کرتے ہیں، اور اقبال نے بھی کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو نوری و ناری بننے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچیں، ہم جنت میں گھر بنائیں اپنا، تو اس دنیا میں ہم اور تو سب کچھ کرتے ہیں، جب علی کی ولایت کی بات آتی ہے ہم سوچتے ہیں، کوئی کہتا ہے مباح ہے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ باطل ہے، کوئی مستحب کی بات کرتا ہے۔ بھئی اگر یہ مستحب ہے تو رسول کے کو کہا گیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَہ، سبحان لہذا اللہ، عقیدے میں علی واجب ہے۔ بے شک، آپ جہاں کہیں لینا چاہیں علی کی گواہی، علی کا نام لینا چاہیں، ہم نے کہا تو مرید الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ واہ تو واہ، اس وقت میں سمجھتا ہوں ہم ولایت کا عقیدہ رکھنے والے، ہمیں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس کو عام بھی کرنا پڑے گا، اس پہ ثابت قدم بھی رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سوال ہے کہ جس کی تیاری ہمیں یہیں سے کرنا پڑے گی، بے اور شک، اگر ہم نے واقعاً صحیح معنوں میں تیاری کر دی، ہم بعمل علی والے بن گئے، ہم فقط علی کو نہ مانیں، علی کی بھی مانیں۔ بے اور شک، علی نے خود فرمایا تھا کہ مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں، مجھے سردیوں کی نمازیں پسند ہیں۔ بے شک، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیعت علی پہ قائم رہنے والا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنے والا، پوری ثابت قدمی کے ساتھ علم و عمل کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کرے، ظہور ایمان کی دعا کرے، انشاءاللہ تعالی میں نے یہاں تک عارفانہ انداز رکھنے والوں سے، عارفانہ طرز زندگی اختیار کرنے والوں سے، بلکہ اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ صاحبان فخر سے میں نے سنا، کیونکہ سرکار شہید محراب آیت اللہ دست غیب نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا بھیکاریوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، فقیر سمجھ کے بھیکاریوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، بھکاری اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے۔ ایک جملے میں فرق بتا دیا کہ بھیکاری وہ ہے جسے ساری دنیا ٹھکراتی ہے، فقیر واہ، اسے کہتے ہیں جو پوری دنیا کو ٹھکراتا ہے۔ تو سبحان آئیے اللہ، ہم آج یہ طے کریں کہ اگر ہم واقعاً امام زمانہ کے ناصر و مددگار بننا چاہتے ہیں، ہم زیارت پڑھتے ہیں نماز کے السلام علیکہ یا شریک القرآن، تو کم از کم ہم یہ عقیدہ بھی تو رکھیں کہ شریک القرآن ہے۔ ہمارے ممبروں سے صاحبان اما و ابا ہوں یا اور لوگ ہیں، اس طرح کے فتنے پھیلا رہے ہیں کہ جس سے کہ ہمارے عقید ولایت کو، عقید رسالت کو، عقید توحید کو سب آلود کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی اگر خوش عقیدہ نہیں، صحیح عقیدہ ہو کر بے شک، علم کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، عقیدے کی دنیا میں میرے مولا علی کی ولایت پہ قائم رہے، انشاءاللہ تعالی میرے مولا امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ جو بھی میرے ظہور کی دعا کرتا ہے، بے میرے شک، مولا کے ظہور کی دعا کرتا ہے، مولا فرماتا جو بھی میرے ظہور کی دعا کرتا ہے، میں جو آؤں گا، یاد رکھو تیاری کرو، مولا تشریف لائیں گے، جس نے بھی دعا کی میرے مولا کے ظہور کی، انشاءاللہ مولا ظہور فرما کے اسے ضرور بلائیں گے، بے اسے شک، ظہور پکاریں۔ اب مولا ہمیں اس قابل رکھے کہ ہم اس قابل ہوں کہ مولا کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں۔ ہم تو اس انتظار میں، اب مولا ظہور تو نہیں فرماتے، ہمارا عزم ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ نے خود کہا کہ واللہ یذل اجر المحسنین، اللہ کبھی بھی لا یذل اجر المحسنین، کوئی ضائع نہیں کر رہا۔ تو اگر ہم مولا کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، ہم غیبت امام زمانہ میں ہم مولا کے ہم گری و زاری کرتے ہیں، نماز میں رونے والوں اس نیت سے رو کہ مولا تشریف لائیں، ہم مولا کے ظہور کے قابل ہو سکیں۔ آئیے میں یہاں اس سوال کے جواب میں آخری ایک بات کروں گا کہ مولا ہمارا عجز ضائع، اللہ ہمارا عجز ضائع نہیں کرتا، مولا کیسے عجز ضائع فرمائیں گے؟ انشاءاللہ مولا ہمیں سینے سے لگائیں گے، مولا ہمیں گلے سے لگائیں گے، بشرط کہ ہم اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، اللہ کی ولایت پہ عملی طور پہ عقیدے کے لحاظ سے سختی کے ساتھ گامزن ہوں۔ اگر وہ نہیں آ رہے تو اس میں ہمارا قصور ہوگا، دیکھ کر تجھ کو کہیں بھید نہ کھل جائے میرا، تو نے چھپ کر میرا ایمان بچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، ایک سوال اور بھی کر لوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہم بحث کر رہے تھے انتظار کی،
تو جو انتظار ہے اس کا غیبت کبریٰ کے دور میں بہترین انتظار کا طریقہ اگر آپ تھوڑا سا واضح کر دیں تو؟ دیکھیے جی، غیبت کبریٰ میں انتظار امام العصر علیہ السلام جی ہمیں علماء کرام نے، قرآن نے، حدیث نے، فرامین ائمہ معصومین علیہ السلام میں، خود سرکار صادق المحمد صلوات اللہ علیہ السلام رحمہ نے تقریباً 49 وہ چیزیں بتا رکھی ہیں جی کہ یہ ایسا ہو تو یوں ہو، ایسا ہو تو یوں ہوگا، ایسا یعنی جن جن چیزوں کے اشارہ کیا ہے. جی حق غصب کیا جائے گا، ظلم کو لوگ ثواب سمجھ کے کریں گے، بے شک حق کو لوگ اپنا حق سمجھ کر غصب کریں گے. اس طرح ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ تمام کام کریں جن کا معصومین علیہ السلام نے اعادہ فرمایا کہ یہ کام کرو، بے اور شک خود معصوم بھی فرماتے ہیں. میرے معصوم علیہ السلام خود فرماتے پاتے غیبت میں کہ بھئی یہ تمام چیزیں جن کا تمام کچھ جو اظہار ہو چکا ہے، وہ ساری اس وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. میں نے ایک دو چیزیں بتائی ہیں کہ بھئی اگر حق کو حقدار تک پہنچا دیا جائے، بے شک اگر ظلم کے خاتمے کے لیے ہم اپنا کردار، پہلے میں خود کردار ادا کروں، اس کے بعد دوسرے کو دعوت دوں. یہ نہ ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ پہلے خود عمل نہ کروں، دوسرے سے میں کیا توقع رکھتا ہوں. تو وہ تمام چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور عدل کے فرق کو ظاہر کرتی ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کا اعادہ کرنا چاہیے، ظلم سے گریز کرنا چاہیے، حق کو پہلے خود ادا کریں، دوسرے کو پھر حق ادا کرنے کی دعوت دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہم وہ تمام کام کریں کہ جو ہمیں اللہ نے، رسول نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے، قرآن نے، حدیث نے، فرامین معصومین نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان تمام چیزوں کا اعادہ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مولا کے ظہور کی تیاری کے لیے ہم شب و روز اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں معصومین علیہ السلام کی ایامہائے ظہور و شہادت پر ہم ان کے سیرت و کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان دعاؤں کو سہارا لیں. ہمارے پاس زبور آل محمد، سیف سجادیہ، سیف کاملہ کی صورت میں اور دیگر ایسی دعائیں موجود ہیں، اور ایسے ہمیں کام کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر ہم وہ سارے کام کریں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے بچیں، امر بالمعروف نہیں منکر کا اعادہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں قدم قدم پہ ہیں ہم ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک ایسی ہے. جی قبلہ، چونکہ ٹائم تھوڑا سا ہے، 2 منٹ میں آپ اگر جواب دے دیں. ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایٹامک انرجی کا دور ہے، اور یہ ایک عقیدے کا سوال ہے. ہمارے پاس روایات یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ ذوالفقار اور تلوار سے وہ جہاد کریں گے، اور حالانکہ اس دور میں دیکھا جائے تو دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائیں کہ جب امام آئیں گے تو کیا تلوار سے اتنے سارے لوگوں کا جو کہ اس ترقی یافتہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک تلوار سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں مختصر سی تو ممنون ہوں گے آپ کے. میں فقط اتنا کروں گا اس محدود وقت میں، جی تمنا مختصر سے مگر تمید طولانی والی بات نہیں ہونی چاہیے، کہ جی اسلام نے سب سے پہلے حجت تمام کی ہے. جی بے شک. اور اسلام حجت تمام کرتا ہے. پہلے جی امن کی بات بھی ہوتی ہے، عدل کی بات بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آتے ہی مولا تلوار چلانی شروع کر دیں گے، یہ تو الزام بڑا پرانا ہے ہم پہ. اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا. جی ان ہستیوں نے پہلے اپنا کردار پیش کیا، حضرت آدم تا خاتم، اور اس خاتم النبی علیہ السلام کے اسوہ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے آپ نے کریکٹر بنوایا، اس کے بعد اپنے آپ کو پیش کیا. جو پتھر مارتے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی، جہاں تک اس چیز کا یہ سوال ہے کہ تلوار چلے گی، وہ تو چلے گی، جی جہاد سیف کا کانسیپٹ ہے، جی لیکن پہلے موقع دیا جاتا ہے. بالکل. اب حضرت نوح کی تبلیغ کتنا موقع دیا، جی بے یہ شک ایک بات. اس کے بعد تمام انبیاء آتے رہے، میرے رسول کا دور دیکھ لیا، پھر مولا کائنات کا، پھر امام حسن مجتبیٰ. بے شک نانا نے سلو کی، صلح حدیبیہ فتح مکہ کا مقدمہ بنی. جب مکے میں بات نہیں مانی کسی نے، تو مدینے میں
جب تلوار چلی تھی جی تو اس وقت چلی تھی کہ جب دفاع کے لیے اگلے چڑھائی کر کے آ گئے خود. میں بالکل سمجھتا ہوں رسول خدا نے سیف کیا، کردار میں بھی آل محمد سب سے آگے، بے اور شک جب اسلام کا دفاع کرنا پڑا اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر جنگ کا ہیرو رسول کا وہ جانشین ہے، وہی رسول ہے. جسے شیعہ نہ مانے پہلا امام نہیں ملتا، اہل سنت نہ مانے تو انہیں چوتھا خلیفہ نہیں ملتا. ہر مذہب کا انسان علی کو مانتا ہے، اور ماشاء علی نے جہاد کی سیف میں وہ کام کیا کہ آج پاکستان میں شجاعت کا سب سے بڑا نشان اگر ہے نشان حیدر ہے. اس سبحان نشان اللہ حیدر سبحان اللہ جو ہے ذوالفقار حیدری چلے گی انشاءاللہ، لیکن پہلے میرے مولا کے موقع بھی دیں گے. میرے مولا اتنا موقع دیں گے، اتنا موقع دیں گے کہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد جب حجت تمام ہو جائے گی اور جو لوگ ماننے کو آئے، جو ارفس پہ جو اڑی جو کٹ حجتوں پہ جو اتر آئیں گے بے ان شک کے لیے پھر ذوالفقار حیدری چلے گی. اور بقول شاعر چونکہ وقت کم ہے، اٹھے گا شور صفے واہ کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. واہ کوئی کہے گا کہ دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بابا کیوں بھاگو. قبائے جبر و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. واہ آخر میں واہ مجھے سبحان اللہ اتنی اجازت دیتے آپ امام حسین چینل والے کہ میں آپ سے اس دعا کی اپیل کر سکوں کہ بسم آپ اللہ مجھے اور میرے ساتھ جی کر جتنے میرے اہل خانہ، میرے دوست احباب، اور بالخصوص جس کی ابا کے سائے میں ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، میری مراد مکتب تشیع کے وہ سرخیل فقیر علی محمد قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی النجفی، ان کے ساتھ مل کے ہماری یہ دعا ہے. اور میں اس دعا پہ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں سلامت رہے کربلا کی اجازت. دعا یہ ہے ہماری کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے غریبوں یتیموں مسکینوں کو مل جاؤ والا، مل جاؤ ماوا. ہم ہر سال عریض ڈالتے ہیں، اور یہ حقیقت میں حماد اہل بیت محسن نقوی نے ٹھیک کہا تھا کہ سبھی کی حاجتوں سے آپ واقف ہیں، کرم کیجیے مولا. یہ دریا میں عریضوں کا بہانہ ایک بہانہ ہے، بن تیرے خلش دل میں بھی محبوب رہی ہے، اور غم کی غذا روح کو مرغوب رہی ہے، آشفتگی فطرت کو بھی محبوب رہی ہے. مولا اب تو نبض جسد کون و مکا ڈوب رہی ہے، رنجور ہے مہجور ہے خستہ ہے زمانہ. مولا آجا کہ زیارت کو ترستا ہے زمانہ. وما علینا الا البلاغ. الہی مولا آپ کو سلامت رکھے. علامہ صاحب ہم آپ کے پھر سے بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی اچھے طریقے سے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی. یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب اسلام آباد سے. نہایت ہی خوبصورت طریقے سے، نہایت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے جوابات دیے. جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام جو کہ اتنے عظمت ہے ان کی، اور اتنی خدا نے جس طریقے سے شرف بخشا اہل بیت کو، تو یہ سب چیزیں بہرحال نہایت ہی ضروری ہے. اور ان کے جتنے بھی فضائل پڑھے جائے اور ان کے جتنی بھی مصائب پڑھے جائے وہ کم ہیں، چونکہ ان کے خوشی میں خوش رہنا اور ان کی غمی میں غم کرنا یہ حق اہل بیت ہے. اور ہمیں اس دور غیبت کبریٰ میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے حقوق کو پہچاننا پڑے گا کہ ان کے حقوق کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جو ان کے حقوق میں سے ہے یہ ہے کہ ان کے خوشی میں خوش رہا جائے اور ان کے غم میں ہم غم منائیں، چونکہ یہ حقوق اہل بیت ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم حق یعنی ہر شخص کے حقوق کو ہم نے دینا ہے اور ان کو ہم نے ادا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ امام کے حقوق تو پھر کچھ زیادہ ہی ہے. اور چونکہ مقصود کائنات جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہم السلام ہے، تو ہم آخر میں وہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے مشکلات کو حل کریں اور امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے. اللہم عجل لولیک الفرج.